جو فانی تھا وہ لے آیا ہوں، جو باقی رہنے والا ہے وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سوا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند بیان فرما چکے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ چاہا کہ میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بتائیے نا آپ کو کیا پسند ہے؟ فقام ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے محبوب وحبب الی من دنیاکم 3، فرمایا کہ مجھے بھی اس دنیا کی 3 چیزوں سے محبت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر بیان کیجئے۔ فرماتے ہیں النظر الی وجہک، محبوب آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ کون ابو بکر؟ وفاؤں کا بادشاہ، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدیق اکبر نے اقرار کر دیا۔ جب ساری دنیا سوشل بائیکاٹ کر رہی تھی، صدیق اکبر نے ایثار کا معیار قائم کر دیا۔ وفاؤں کا بادشاہ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کا چہرے انور ہو، میری آنکھیں ہوں، بس آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور کسی عاشق کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے اس کے محبوب کا چہرہ کتنا عزیز ہوا کرتا ہے، اور پھر عاشق ہو ابو بکر صدیق جیسا، محبوب ہو رحمت عالم جیسا، پھر کیا ہی کہنے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ کے چہرے کو تکتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے ابو بکر کی یہ پسند اتنی قبول فرمائی، اس کو اتنا شرف بخشا، اتنا مقام بخشا کہ غار کی تنہائیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نظارے اکیلے تنے تنہا ابو بکر لوٹتے رہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غار کی تنہائیوں میں، غار کی تاریکیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور صدیق کی گود میں یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے رحل میں قرآن شریف کا نسخہ کھلا ہوا ہو۔ فرمایا کہ صدیق تنے تنہا یہ بہاریں لوٹتے رہے۔ اللہ نے آپ کی پسند کی کتنی لاج رکھ لی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صدیق اکبر نے اپنی پسند بیان شروع کی، اپنی پسند بیان کرنا شروع کی، تو ہم نے بھی اپنی اپنی پسند کی 3 چیزیں سوچنا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ میری پسند ہونی چاہیے، لیکن جب صدیق اکبر کی پسند سنی تو سارے صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے مان گئے کہ نبوت کے بعد صدیق کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ابو بکر سے عرض کیا کرتا کہ میری ساری زندگی کی نمازیں لے لو، ساری زندگی کی عبادات لے لو، ساری زندگی کے روزے لے لو، نوافل لے لو، ریاضتیں لے لو، میری ساری زندگی کی خوبیاں تم لے لو، اور مجھے غار کی تنہائیوں میں گزری ہوئی 3 راتیں دے دو۔ ابو بکر فرماتے عمر بھائی یہ تو اکیلے اپنی بات کر رہا ہے، میں ساری دنیا کو اگر مقابلے میں آ جائیں، اگر مجھ سے مانگنے پہ آ جائیں، ساری دنیا یہ کہنے لگ جائے کہ ابو بکر ہماری نیکیاں تو لے لے، خوبیاں تو لے لے، تو میں سب کو ایک ہی جواب دوں گا کہ ساری خوبیاں لینے کے بعد میں تمہیں غار کی تنہائیوں میں گزری ہوئی راتوں کا 1 لمحہ دوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ یہ سودا مجھے وارا نہیں کرتا، میں غار کی تنہائیوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہوئی 3 راتوں کا 1 لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ فرمایا النظر الی وجہک، محبوب آپ کے چہرے کو تکتے رہنا
آپ کے چہرے کا دیدار کرتے رہنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ اب دوسری پسند عرض کرنے لگے، فرماتے ہیں انفاق مالی علی امرک، اللہ کے محبوب آپ کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا بہت پسند ہے۔ آپ کا حکم ہو اور صدیق اپنے پاس کچھ رکھے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اپنا سب کچھ آپ کے حکم پر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دینا میری پسند اور میرا ذوق ہے۔ جیش اسرا کی تیاری کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ وہ ابو بکر جو سب سے پہلے ہر موقع پہ حاضر ہوا کرتے ہیں، لیکن آج سب سے بعد آنے والا ابو بکر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر آپ تو ہر موقع پہ سب سے پہلے آیا کرتے ہو، آج کیوں تاخیر سے آئے، آج بعد میں کیوں آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے محبوب گھر میں سارے گھر کو دیکھا، چھان بین کی، جہاں کہیں سے کچھ مال نظر آیا پورے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے لے آیا ہوں، اور تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ گھر کی دیواروں پہ بھی ہاتھ مارتا رہا کہ کوئی پن اور سوئی اگر مل جائے تو کسی مجاہد کے کپڑوں کو ٹانکے لگانے کے کام آ جائے، فرمایا اس لیے تاخیر ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر بتاؤ نا کیا لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب سب کچھ لے کے آیا ہوں، جو فانی تھا وہ لے آیا ہوں، جو باقی رہنے والا ہے وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ صدیق اکبر کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے سوا سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہی دائمی چیز ہے، بس اس کو اپنے اہل و عیال میں چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا ساز و سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا ہے، صدیق اکبر کا جواب یوں بیان فرمایا پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ صدیق اکبر فرمانے لگے کہ بس گھر میں آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد منڈلاتا رہتا ہے اور اس پہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور جس طرح بلبل کو پھول مل جائے تو اس کی تمنائیں اور حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول بس آپ کی اور آپ کے محبوب کی محبت، بس آپ کی اور آپ کے رب کی محبت کو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، دنیا کا سارا ساز و سامان لے کے آ گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انفاق مالی علی امرک، میرے محبوب آپ کے حکم کرنے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا مجھے پسند ہے۔ فرمایا کہ آپ کا اشارہ ہو اور صدیق اکبر کچھ باقی رکھے اپنے گھر میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا بڑا پسند ہے۔ اب تیسری پسند بیان فرمائی، فرمایا وَإِن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، فرمایا میرے محبوب اپنی بیٹی کا، اپنی لحظ جگر کا، آپ کی رفیق حیات ہونا بھی بڑا پسند ہے۔ فرمایا کہ مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے نسبتیں اور قسمتیں بھی بڑی پسند ہیں۔ میری بیٹی ہو، آپ کے گھر میں ہو، آپ کی رفیق حیات ہو، فرمایا یہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے مان گئے کہ صدیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبوت کے بعد صدیق اکبر کا مقام کوئی نہیں پا سکتا۔